محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم مأواي عند شدائد اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ مسند نشین حضرات، اماعدین ملت، آج کی اس تاریخ ساز مقابلہ جاتی بزم میں میری گفتگو کا موضوع حضور محبوب العلماء والمشائخ ایک انقلابی شخصیت ہے۔ الفاظ و تعبیرات کے دمکتے موتی موضوع کی کلاہ افتخار میں نصب کروں، قبل اس کے ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مبلغ قرآن، سید انس و جان، داعی انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، انقلاب کا لغوی معنی تغیر و تبدل ہے، اور عرف و اصطلاح میں غاصبانہ و آمرانہ نظام کا قلعہ کما کر کے عادلانہ نظام کی بالادستی قائم کرنا انقلاب ہے۔ انقلابی شخصیات نے انقلاب کی مختلف تعبیرات دنیا کے سامنے پیش کی ہے، مگر پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انقلاب کی داغ بیل ڈالی وہ سب سے ممتاز ہے۔ کون نہیں جانتا کہ محمدی شعاعوں کے انقلاب نے ظلم و تعدی، کفر و طغیان، ظلم و تعدی، کفر و طغیان اور شر و فساد کی خوگر انسانیت کو پیکر رشد و ہدایت اور مجسمہ خیر و صلاح بنا دیا۔ کفر و الحاد کا رنگ اڑ گیا اور نور ایمان نے ہر دل میں گھر بنا لیا۔ برائی کی جگہ اچھائی اور بدی کی جگہ نیکی نے لے لی۔ ظلم و تعدی کی تاریکیاں چھٹی اور رحمت و رافت کے اجالے پھیل گئے۔ فخر و غرور کے تانے بانے اجڑ گئے اور خوف خدا اور محبت رسول سے دل آباد ہو گئے۔ سچ کہا ہے اختر شاہ پوری نے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ حضرات، انقلاب محمدی کی برکات کی روشنی میں جب ہم حضور محبوب العلماء والمشائخ کی شخصیت کے خد و خال کا جائزہ لیتے ہیں تو دل یہ پکار اٹھتا ہے کہ میرے ممدو حضور محبوب العلماء والمشائخ یقیناً اور بلا شبہ ایک انقلابی شخصیت ہے۔ دائرہ انقلاب عالمی نہ صحیح، مگر جس خطے و علاقے کی طرف انہوں نے رخ کیا ان کا ہر قدم انقلاب کا گواہ بن گیا۔ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ محترم سامعین ذی عزت، حضور محبوب العلماء والمشائخ محبوب مینا شاہ عرف بابا جی علیہ الرحمہ کا نام نامی ان عہد ساز اور انقلاب آفری شخصیات میں شامل ہے جنہوں نے اپنے محیر العقول کارنامے سے انسانی سوچ و فکر کے دھارے بدلے، اخلاق و کردار کو نئی سمت فراہم کی، گفتار و نگاہ کو نئے زاویے عطا کیے، غفلتوں کے دبیز پردے چاک کیے، ہمت اور حوصلے جوان کیے اور مشکلات کی اندھیریوں میں بھی آگے بڑھتے رہنے کا عزم عطا کیا۔ رہروان عزم کے قدموں سے منزل لگ گئی، رکنے والے راستوں کے پیچ و خم دیکھا کیے، رکنے والے راستوں کے پیچ و خم دیکھا کیے۔
حضرات کرم فرما میرے ممدوح مکرم کی ذات میں اسلاف کرام اور صالحین امت کا پورا رنگ و عکس تھا، اور شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ خلق خدا ان کی زیارت و ملاقات کے لیے ہمیشہ ان کے در کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ حضور محبوب العلماء والمشائخ جن خطوں میں تشریف لے گئے، لوگوں کا ایک ہجوم ان کے ساتھ ہوتا گیا۔ حضور محبوب العلماء والمشائخ اور اپنے ماننے والوں کی اصلاح بھی فرماتے رہے۔ گونڈا اور اس کے اطراف و اکناف میں بود و باش اختیار کرنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ بابا جی قبلہ کے لاکھوں مریدین و مسترشدین ہیں اور ہزاروں وابستگان و اسیران محبت ہیں۔ اس کثرت کے باوجود بابا جی علیہ الرحمہ ایک مشفق باپ کی طرح ان سب کی تربیت فرماتے، عقائد و اعمال کی اصلاح و درستگی کی سعی بلیغ بھی کرتے تھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے متعارف کروانا تو ان کا ترہ امتیاز تھا۔ حسب منشا سب کی ضرورتوں کو کفالت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، گویا سب کی زندگیوں میں انقلاب دیکھنا ان کا مطمح نظر تھا۔ حضرت بابا جی علیہ الرحمہ پیکر خلوص بن کر اپنے مریدین و وابستگان سلسلہ کو جادہ حق اور صراط مستقیم پر خامزن رکھنے کے لیے پوری تگودو کرتے، انہیں ہر گام سہارا دیتے، ٹوٹے دلوں کو مسکراتے لبوں سے جوڑ دیتے اور انہیں منزل مقصود کی طرف بڑھنے کی تلقین فرماتے رہتے۔ گویا آفاق و انفس میں پھیلی رب کائنات کی لا تعداد نعمتیں سمیٹنے کا عزم جمع بخشنا ان کا فرض منصبی ہو، تبھی تو زبان حال سے یہ فرماتے، جذبہ سوز طلب کو بے قرار کرتے چلو، کوبہ کو روشن چراغ کارواں کرتے چلو، چھین لاؤ آسماں سے محرمہ کی عظمتیں اور ٹوٹے جھوپڑوں کو زوفشاں کرتے چلو۔ چھین لاؤ آسماں سے محرمہ کی عظمتیں اور ٹوٹے جھوپڑوں کو زوفشاں کرتے چلو۔ اہل علم اور ذی ہوش افراد بخوبی جانتے ہیں قومی، ملی اور معاشرتی انقلاب لانے کے لیے علمی اور عملی دنیا میں کس قدر تگودو اور جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ ہمارے ممدوح حضرت محبوب مینا شاہ نے بہت پہلے اس حقیقت کا سراغ پا لیا تھا، اور بڑے صبر و تحمل، حلم و بردباری اور حکمت و دانائی کے ساتھ عملی اقدام میں جٹے رہے، جس کے نتیجے میں درجنوں مکاتب کا قیام ہوا۔ مسلمانوں کی نئی پود زیور علم و ادب سے آراستہ ہوئی، مسلمانوں کی نوجوان نسل کو بالوں پر دیے، شاہین کا پرواز عطا کیا، خودداری اور جمع مردی کے اوصاف نکھارے، عزم محکم اور عمل پیہم کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہنر دیا۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، اسی روز و شم میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ حضرات، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت محبوب العلماء والمشائخ کے انقلابی منازل کی پہلی منزل تو ان کی اپنی ہی ذات ہے۔ وہ اس طرح کہ عصری علوم کی تکمیل اور نیوی فورس میں ٹریننگ لینے کے بعد بابا جی علیہ الرحمہ دوسری عالمی جنگ کے لیے انڈیا سے سنگاپور بھیج دیے گئے تھے، اور اسی طرح ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لیا، انگریزوں بھارت چھوڑو آندولن میں شریک رہے، اپنے محبوب وطن کی آبرو کی خاطر انگریزوں کے ظلم و تعدی کا شکار ہوئے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مگر جب وطن مالوف کی آزاد فضا میں سکون کا سانس لینے کا موقع ملا تو عروس البلاد ممبئی چلے گئے۔ وہاں کی رنگینیوں میں 15 سال رہے، مگر دل مستریم میں کسی انقلاب کی آہٹ بار بار سنائی دیتی رہی۔ غیر محسوس طور پر کسی نادیدہ محبوب کی گلیاں نگاہوں میں بس جاتی، نتیجتاً عیش و عشرت اور رنگ و شباب سے بھرے ماحول کو ٹھوکر مار کر حضرت محبوب اکرام مینا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت محبوب اکرام مینا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حضور محبوب اکرام مینا کے ظاہر و باطن کو خوب سمارا، خوب نکھارا، اور عزیز حسن کو محبوب مینا کر دیا، اور تربیت کر کے اتنا بدلا کہ محبوب مینا کو ایک انقلابی شخصیت بنا دیا۔ علامہ اقبال بول پڑے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیر ہے۔ مسند نشین آنے والا شان
حضرت بابا جی علیہ الرحمہ کی تعمیری اور تنظیمی صلاحیتوں اور انقلابی کارناموں پر کون نواری جائے؟ جس وقت قوم مسلم کے سربراہ افراد اغیار کے اونچے آسمانوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے، ان کے پاس نہ کوئی لاہی عمل تھا نہ ہی کوئی منصوبہ، ایسے مشکل دور میں بابا جی علیہ الرحمہ کے ذہن منصوبہ ساز نے مسلمانوں کی نوجوان نسل میں انقلابی روح پھونکنے اور انہیں عصری تعلیم اور روزگار سے جوڑنے کے لیے MSITM کی صورت میں عظیم منصوبہ زمین پر اتار دیا، جس کی بدولت مسلم امہ کے نوبہاروں کو تعلیمی اور تنظیمی میدانوں میں سکہ رما کرنے اور عصری اداروں کے فارغین کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا حوصلہ نصیب ہوا۔ بابا جی علیہ الرحمہ نے صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر یہ ثابت کر دیا، زمین پر آؤ پھر دیکھو ہماری اہمیت کیا ہے، بلندی سے کبھی ذروں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، آج ہم جامعہ امیر العلوم مینائیہ کے فلک گوس دیدہ زیب اور پرشکو عمارت کے وسیع و عریض صحن میں اپنے محسن و کرم فرما کی یاد سے مشام جاں معطر کر رہے ہیں۔ جامعہ مینائیہ اور ڈگری کالج کا وسیع و عریض کمپاؤنڈ، جس کے چاروں طرف سہ منزلہ تعمیرات کا حسین مرقع جہاں دعوت نظارہ دے رہا ہے، وہی نظروں کو تھکا دینے والے یہ عظیم سلسلے ان کے انقلابی شخصیت کے خد و خال کا پتہ دے رہے ہیں۔ نگاہ شوق سے کیوں کرنا گلوں کو دیکھوں، ان کی رنگت تیرے عارض کا پتہ دیتی ہے۔ نگاہ شوق سے کیوں کرنا گلوں کو دیکھوں، ان کی رنگت تیرے عارض کا پتہ دیتی ہے۔ محترم سامعین ذی عزت، دنیا جانتی ہے کہ بابا جی علیہ الرحمہ کا بسایا ہوا یہ شہر علم و معرفت آج جس زمین میں آباد ہے، یہ جانوروں کی زمین تھی۔ یہاں بانس اور نرگل اگتے تھے، گدھے اور چوپائے لید اور گوبر کرتے تھے۔ یہاں شیاطین و طواغیت کا اڈا تھا، اچھے انسانوں کا گزر بھی یہاں بمشکل ہوتا تھا۔ مگر قربان جاؤ محبوب مینا کی منار عظمت اور ان کے انقلابی نگاہ اور ذہن منصوبہ ساز پر کہ جہاں علم و ادب کی معرفت آباد کی، علم و ادب اور دین و سنیت کی کھیتی میں اس شہر کو حضور محبوب العلماء والمشائخ نے تبدیل کر دیا۔ جانوروں کی لید والی جگہ پر علم و ادب کے گلشن آباد کر دیے، شیاطین کے اڈے بدل کر علماء و صالحین امت کے مراکز بن گئے۔ اب علم و ادب کے باغات لہلہا رہے ہیں۔ ہر سال علماء، قرہ، حفاظ کی کھیت تیار ہوتی ہے، اور صرف گونڈہ ہی میں نہیں بلکہ ملک کے گوشے گوشے میں اس کی شہرت ہو رہی ہے، اس کا مقام ہو رہا ہے۔ ایک شوریدہ زمین کو تو نے گلشن کر دیا، ڈال دی چشمے کرم مٹی کو کندن کر دیا۔ سچ ہے وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔